بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر، زجر برائے عالم بے عمل۔ کیا حکم کرتے ہو تم لوگوں کو بالبر، نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کو جس میں مذمت عالم بے عمل کی مذکور ہے۔ افلا تعقلون، کیا سمجھتے نہیں ہو، عقل نہیں کرتے؟ اس سے پہلے لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق کی بحث تھی۔ آج کے دور میں جتنے فرقے باطلہ ہیں سب کے سب اس مرض کا شکار ہیں کہ بعض مسائل میں ہر فرقہ تلبیس اور کتمان سے کام لیتا ہے۔ جو غیر مقلد ہیں یہ ذخیرہ احادیث جو ان کے خلاف ہے اس میں کتمان کرتی ہے، جو بظاہر موافق پاتی ہیں وہ حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور اس کے مقابل جتنی روایات ہیں سب کو ہضم کر جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک کتمان حق کی صورت ہے۔ اسی طرح اہل بدعت وہ بھی بزرگوں کی وہ عبارات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو ان کے مفید مطلب ہیں، اور جو اس کے خلاف عبارتیں ہیں وہ سب کی سب چھپاتی ہیں، حتیٰ کہ کتابوں سے بھی نکال رہی ہیں۔ اسی طریقہ سے قرآن پاک کا وہ حصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے جس میں ان کو نقصان نہ ہو، اور جو آیات ان کے مذہب کے خلاف ہیں ان کو کبھی بھی تشہیر نہیں کریں گے، بتائیں گے نہیں۔ تو یہ ایک کتمان حق کی صورت معروف ہے اور موجود ہے۔ محدث عبد الرحمن المہدی فرماتے ہیں اہل العلم یکتبون ما لہم وما علیہم، واہل الاہواء لا یکتبون الا ما لہم۔ اہل علم حضرات یکتبون ما لہم وما علیہم، وہ دیانتداری سے ما لہم جو چیزیں ان کے حق میں ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، وما علیہم اور جو چیزیں ان کے خلاف پڑتی ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، وَأَهْلُ الْأَهْوَاء اور جو بدعتی ہیں لا یکتبون الا ما لہم، وہ اپنے مفید مطلب باتیں لکھ لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ اتأمرون الناس، یہ جو یہودیوں کی
خباستیں ذکر کی گئیں، اس امت کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ تم ان جیسے مت بننا۔ اس پر آپ کے پاس حاشیہ ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث درج ہے، یہ صفحہ نمبر 24 پر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت لیلۃ اسری بی، معراج والی رات دیکھا کچھ آدمیوں کو جن کے ہونٹ مکرازوں کے ساتھ کاٹے جا رہے تھے، اور وہ مکرازیں تھیں آگ کی، شفا یہ ہونٹ کاٹے جا رہے تھے من نار۔ فقلت یا جبریل، میں نے پوچھا جبریل من ہؤلاء، یہ کون ہیں؟ قال ہؤلاء خطباء من امتک، جبریل نے کہا کہ یہ کون ہے؟ ہؤلاء، اونچے ذرا بولو، ہؤلاء خطباء من امتک، یہ آپ کی امت کے خطیب لوگ ہیں۔ یامرون الناس بالبر وینسون انفسهم وهم یتلون الکتاب افلا یعقلون، مسند احمد۔ تو اس میں اتامرون الناس، دیکھیں خطاب یہودیوں کو ہے، اتامرون الناس بالاسالت، بحث یہود کی چل رہی ہے، لیکن اس میں اس امت کے خطیب بھی داخل ہیں۔ تو اس حدیث کے کئی فوائد ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہودیوں والی ایتیں ہم پہ فٹ کر رہی ہیں، تو اب ذرا اس حدیث میں غور کرو، من خطباء، یہ تو جبریل فٹ کر رہا ہے۔ اب کیا جبریل پہ بھی اعتراض ہوگا؟ یعنی لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن کچھ یہودیوں کے کھاتے میں ہے، کچھ عیسائیوں کے، کچھ مکہ والے مشرکوں کے، ہم آزاد ہیں۔ اور جب آیت پڑھی جائے تو فوراً یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو جی یہودیوں والی ایتیں ہم جیسے اکابر پہ فٹ ہو رہی ہے، اور اس پر باقاعدہ روتے بھی ہیں۔ تو اب اس میں ایک پیدا تجھے دیکھ لیں کہ یہ فٹ کون کر رہا ہے؟ جبریل۔ اتامرون کو من خطباء امت کا، اور یہ حدیث خطیبوں کو بھی سنا دو، خطباء من امت کا ایک۔ دوسرا، یہ جو تفسیر القرآن بالحدیث، اب یہ کتاب التفسیر میں نہیں آئے گی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان اس آیت سے بتانا مقصود ہے کہ یہ خطاب یہود کے ساتھ خاص نہیں، یہ عام ہے، جس میں بھی یہ علت پائی گئی تو حکم پایا جائے گا۔ ایک دوسرا، یہاں پر یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ معراج مکہ میں ہوئی، اور مکہ میں آپ کی امت کے کوئی خطیب تھے جن کو آپ نے معراج والی رات دیکھا کہ ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں؟ اس کا بھی ذرا خیال رکھنا۔ تو معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزاتن، جو مستقبل، اصل لفظ یہ مستقبل ہی ہے، مستقبل کے احوال تھے، ان کو حال کی صورت میں پیش کیا گیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے یہ معجزات کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ کبھی واقعہ ماضی میں ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حال کی صورت میں پیش کیا گیا، اور کبھی یہ کہ واقعہ آنے والے زمانے میں ہوگا
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حال کی صورت میں بنا کے پیش کیا گیا. یہ آپ کے مستقل معجزات تھے. یہ واقعہ ماضی میں ہوا تھا اور پیش کیا جائے گا حال کی صورت میں. کبھی واقعہ مستقبل میں ہوگا اور پیش کیا جائے گا حال کی صورت میں. جیسے آپ فرماتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے کہ ابھی میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں. اب وہ حوض کب ہوگا؟ قیامت کے دن، حوض کوثر. لیکن فرماتے ہیں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں. اس طرح کی جو چیزیں ہیں، حضرت یونس کو اونٹنی پر تلبیہ کہتے دیکھا، اور بھی اس طرح کی بہت ساری احادیث ہے، ان کا پھر حل نہیں ہوتا. تو حل اس کا یہی ہے کہ اس پر ابن حجر نے بھی لکھا اور حضرات نے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ واقعہ مستقبل میں ہونا تھا، ہوگا، اس کو حال. اب یہ جو خطباء امت کا یہ بعد میں آئیں گے، یہ آج کے دور میں ہیں، لیکن اور یہ مریں گے تو ان کا یہ حال ہوگا. تو مستقبل کی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حال کی صورت میں دکھا دیا گیا. اسی طرح ماضی کی چیز کو، جیسے وہ بات تو آئے گی روایت کی اپنے مقام پہ رہے تو موسیٰ قائما یصلی، تو اس کی بھی ایک توجیہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت نماز نہیں پڑھ رہے تھے. نماز اپنے زمانے کی کثیف احمر کے پاس اس ماضی کا مشاہدہ کرایا گیا. اسی بات جیسے یہ خطیب اس وقت موجود نہیں تھے، بعد میں آنے والے ہیں. تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھو. ایک توجیہ یہ بھی ہے اس روایت کی. اسی طرح حضرت یونس کو دیکھا اونٹنی پر تلبیہ کہہ رہے تھے. اب حضرت یونس تو پہلے گزر گئے، تو معراج والی رات اونٹنی پر تلبیہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح بعض دیگر انبیاء کی رویت، تو اس پر یہی توجیہ سب سے بہترین فٹنگ آتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ معجزہ ہے. تو معجزہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت نماز نہیں تھی، نماز اپنے زمانے کی تھی، کشف اس وقت کرایا گیا، مشاہدہ اس وقت کرایا گیا. خطیب اپنے زمانے میں جہنم میں جلیں گے، لیکن مشاہدہ معراج کی رات کرا دیا گیا. یہ بھی آپ کے معجزات کی قسم میں سے ایک قسم ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. اب جہاں پر مسئلہ ہے، چلو آگے دیکھ لیں کہ ایک آدمی لایا جائے گا قیامت کے دن. اگلا حاشیہ آگے، فَيُلْقَى فِي النَّارِ، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. اس کی آنتیں وہ باہر نکل پڑیں گی. اور فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ، تو وہ بزرگ اس آنتوں کے اردا گرد اس طرح پھرے گا جیسے گدھا پھرتا ہے چکی کے اردا گرد. چکی کے اردا گرد گدھا پھرتا ہے اس طرح. پس جمع ہو جائیں گے جہنم والے اس پر. فیقولون، پس کہیں گے فلان ماشانوں کا، او فلانے، اے فلان، او فلانے، ماشانوں کا، تیرا کیا حال ہے؟ الیس کنت تأمرنا بالمعروف، تو ہمیں بڑی دعوت دیتا تھا، وتنہانا عن المنکر، اور ہمیں روکتا تھا منکر کاموں سے. قال، وہ کہے گا کنت آمرکم بالمعروف، تمہیں تو حکم دیتا تھا بلا آتی ہے، خود نہیں کرتا تھا. وانہاکم عن المنکر، اور تمہیں تو روکتا تھا میں منکر سے، اور خود منکرات میں پڑا ہوا تھا. بخاری 3267 نمبر. اسی طرح حضرت ابو درداء فرماتے ہیں
کہ لا یفقہ الرجل کل الفقی، اس وقت تک آدمی کامل فقی نہیں بنتا حتیٰ کہ لوگوں پر غصہ کرے اللہ کے معاملہ میں. یعنی جب تک بدعات، خرافات، شرکیات پہ آدمی کو غصہ نہیں آتا وہ مفتی نہیں ہے. فقی تب ہوگا کہ بدعت شرک پہ اسے کیا ہے؟ غصہ آئے. اگر غصہ نہیں تو وہ مفتی نہیں، وہ شفتی ہے. یمکث الناس فی ذات اللہ ثم یرجع الی نفسہ، لوگوں کو جو زجر توبیخ کر رہا ہے، ان پہ غصہ کر رہا ہے، پھر اپنے اوپر بھی غصہ ہے. فیکون لہا اشد مقتا، تو اتنا لوگوں پہ غصہ نہ کرے جتنا اپنے اوپر غصہ کرے. یعنی اگر خود ان منکرات میں پڑا ہے تو اپنے آپ پر بھی غصہ کرے. تیسرا مسئلہ یہ سمجھو کہ جہاں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خود عمل نہیں کرتا تو دعوت نہ دے، یہ معنی غلط لوگوں نے سمجھا ہے. تو اصل مقصود جہاں پر ہے تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، استفہام کا تعلق اس کے ساتھ ہے. مطلب ترغیب ہے کہ جو لوگوں کو بتلاتے ہو خود بھی اس پہ عمل کرو. اس آیت کے یہ ہرگز معنی نہیں کہ عمل نہیں کرتے تو دعوت کیوں دیتے ہو، کیونکہ دعوت ایک مستقل عمل ہے، مستقل عبادت ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تو آپ اسے کہیں زکوٰۃ نہیں دیتا تو روزے کیوں رکھتا ہے. اب زکوٰۃ اور روزوں کا کیا جوڑ ہے؟ زکوٰۃ مستقل عمل ہے، روزے مستقل عمل ہے. تو دعوت یہ ایک مستقل عمل ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے جیسے بعض نافہموں نے یہ نکال لیا کہ اگر عمل نہیں تو دعوت بھی نہ دو، تو اب دو گناہ جمع ہو جائیں گے، عدم عمل کا بھی اور دعوت والا عمل ترک کرنے کا بھی. تو دعوت مستقل عمل، مقصد ہے جو دعوت دیتے ہو اس پہ عمل بھی کرو. یہ بات سمجھ گئے میری؟ جو دعوت دیتی ہو اس پہ عمل بھی. یہ نہیں ہے کہ عمل نہیں کرتے تو دعوت ہی چھوڑ دو، یہ آیت کا قطعاً معنی نہیں. یہ اس کو ذرا ذہن میں رکھ لو. اب تھوڑا سا آگے بھی چلنا ہے، آپ بولیں گے تو انشاءاللہ آگے جلدی جائیں گے. پھر اب دیکھو یہ مسئلہ بھی ذہن. تیسرا مسئلہ یہ بھی اسی آیت سے ثابت ہے، ثابت شدہ ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مسئلہ پر میرا اپنا عمل نہ ہو تو میں وہ وعظ میں بیان کرتا ہوں، اور جب وعظ کرتا ہوں تو خود احساس آ جاتا ہے کہ لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے اور خود کیا کر رہا ہے، تو خود بھی پھر عمل کی توفیق مل جاتی ہے. تو یہ بات یہاں سے بھی، حافظ کی عبارت سے بھی، یہاں پر دیکھو کہ جو حضرت ابو درداء کا فرمان ہے کہ حتیٰ یمکث الناس فی ذات اللہ ثم یرجع الی نفسہ، یعنی جو دعوت دے رہا ہے نا اپنے اندر بھی پھر احساس پیدا کرے. اس سے بھی یہی حضرت تھانوی کی بات ثابت ہو رہی ہے. تو اس بالبر کا مطلب کیا ہے؟ چوتھا فائدہ، بر سے مراد ایمان، توحید، اخلاص. بر سے مراد کیا ہے؟ ایمان، توحید، اخلاص. اب اس کو تھوڑا سا سوچو تو سمجھ آئے گا. اور خطیبوں کی تقریریں سنو، لوگوں کو کیا ترغیب دے گا کہ توحید پہ پکے رہو. اپنے خطیبوں کی تقریریں سنو، دوسروں کی نہیں، اپنوں کی.
ان کے ذرا بیانات سنو. جب سٹیج پہ کھڑے ہوں گے تو اخلاص کی دعوت دیں گے، توحید کی دعوت دیں گے، اور کہیں گے مشرک سے بائیکاٹ کرو، بدعتی سے بائیکاٹ کرو، اور عمل اپنے مرکز میں بتی بٹھا کے بیٹھے ہیں. ادھر اشاعت التوحید کا نام اور دعوت بھی ہے، البر توحید و سنت کی دعوت بھی ہے، اور اپنے مرکز بھی بدعتیوں سے بھرے ہوئے. توحید و سنت کی دعوت بھی ہے، اور ختم بخاری پر جس بزرگ کو بلایا ہے بھی اسپیشلسٹ جہنمی شنڈا، اس کو اور اس کی تعریفیں بھی ہیں. ادھر توحید و سنت کی دعوت بھی ہے، لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے. ہمارا مسئلہ قرآن سے ثابت ہے، نص قطعی کے مقابل خبر واحد کو ہم نہیں مانتے، فلاں نہیں مانتے. اور جب اپنی باری طالب علموں کے سامنے بیٹھا ہے، جی ہمارے بزرگ فتویٰ نہیں لگاتے تھے، ہمارے فلاں، یہ ہے اتن سونا کہ اے خطیبو، جو تم منبر پہ چڑھ کے توحید و سنت بیان کرتے ہو فیسوں کے لیے اور چندوں کے لیے، وہ خود بھی عمل کرو اور اپنے آپ پر بھی وہ قانون لاگو کرو. تمہیں تو کہیں جناب مشرک کا جنازہ نہیں، اور آپ کلپ دے دیں فلانا بزرگ رحمت اللہ علیہ، آپ کلپ دے دیں فلانا بزرگ رحمت اللہ علیہ. واہ. اور جو بدعتی مرے اس کو افسوس ہو. اور ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے کہ ممبر پہ بیان ہو رہا ہے لعن اللہ من احدث حدثا او آوا محدثا، من احدث حدثا او آوا محدثا فعلیہ لعنت اللہ. ادھر بیان ہو رہا ہے من وکر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، اور خود بدعتیوں کو باپ بنایا ہوا ہے. ابا جی، استاد جی، حضرت اقدس فلانا فلانا یوں بنایا ہے، تو یہ مانا ہے اتنسونا انفسکم اتامرون الناس بالبر وتنسونا. یہاں پر بھی دیکھ لینا، مفسرین کہتے ہیں جو یہودی تھے وہ ان کے کچھ رشتہ دار ایمان لے آئے، تو انہوں نے اندرون خانہ کہہ دیا خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، اچھی کام کیا ہے تم نے. لیکن جب سٹیج پہ آتے تو ساری تقریریں نبی پاک علیہ السلام کے خلاف اور ساری بکواس بازی آپ کے خلاف، اور اگر کوئی تنہائی میں ملتا جی میں نے تو مان لیا تو نے اچھا کیا ہے. اصل یہی نبی آخر الزمان ہے. ادھر یوں کہہ رہے ہیں اور ممبر پہ وہ. آج بھی ملا کا یہی ہے، ان کو تنہائی میں پوچھو تو کہتے ہیں یار مسئلہ تو اس کا ٹھیک ہے، مسئلے سے تو ہمارا اختلاف نہیں ہے، ہم بھی یہی کہتی ہیں. لیکن جب عملی میدان میں آئے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خالص ان کا ابو جال سے روحانی تعلق ہے، یہ یہودیوں سے مراقبوں والا. خیر آگے کچھ اشعار لکھے ہیں لیکن ٹائم نہیں، ابھی خطیبوں پر اشعار لکھے ہیں آپ کے حاشیے پر. تو خیر دیکھو، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب.